کہا کہ شوہر کا وصال ہوا، بچوں کی ذمہ داری ماں پر آئی تو اس نے بینک میں پیسہ رکھوا دیا بچوں کے لیے تاکہ بعد میں لے لیں، اور اس پہ وہ سود وغیرہ بنتا رہتا ہے، بعد میں جب دیتے ہیں تو لینا کیسا ہے۔ دیکھیں یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے صرف اپنے فیوچر کو دیکھ کر یا اپنی موجودہ تنگ دستی یا پریشانی کو دیکھ کر ناجائز کام کی اجازت مل جائے تو پھر تو ہر شعبہ زندگی میں اجازت دے دینی چاہیے۔ رشوت خور بھی یہ کہتا ہے میری مجبوریاں ہیں، موبائل سنیچنگ کرنے والے، چوری کرنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا کروں، کھانے کو نہیں تھا تو مجھے کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ بعض جسم فروشی کرنے والی خواتین یہی عذر پیش کرتی ہیں کہ ہم نے قرض مانگ کر دیکھ لیا، جاب دیکھ لی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، نہ جاب کرنے کے لیے تیار، جاب دینے کے لیے تیار، آخر میں بچوں کو کیا کروں؟ تو کیا ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے؟ تو یہ جو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ فوراً بینک میں پیسہ رکھوایا تاکہ پیسہ سیف رہے اور سود کھانا شروع ہو گئے، اور بڑے معصوم ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، پھر یہ پیسہ انویسٹ کریں گے ضائع ہو جائے گا، اس لیے سود کھانا شاید ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ تو آج کی تکلیف پر آپ صبر نہیں کر پا رہے، سوچئے جب اللہ کا ناراض ہوا اسی سود کی بنا پر جو عذابات قبر ہوں گے۔ ہمارے نبی کریم نے سفر معراج میں عذاب قبر ہوتے دیکھا ہے سود والوں پر۔ ایک شخص تھا، وہ نہر میں تھا، قریب آتا تو دوسرا آدمی پتھر پھینکتا، اس کے منہ میں چلے جاتا، وہ پھر واپس جاتا، پھر تیرتا آتا، پھر منہ پہ پتھر مارتا، اندر چلے جاتا۔ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، اور پھر میدان محشر میں تو علیحدہ عذاب اور تکلیف، ذلت، رسوائی، اور پھر جہنم میں داخلہ۔ سود کا ایک درہم ایسا ہے جیسے اپنی والدہ سے 30 بار زنا کرنا۔ یہ بعض روایات میں ہے، اتنی گندگی ہے یہ، اور ہم بڑے معصوم ہو کر اپنی لائف سٹائل کو اور اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے جیسے ریٹائر ہوئے سارا پیسہ لے کر بینکوں میں رکھوا دیا اور سود کے اوپر پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور بڑے آرام سے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو آپ کسی قابل اعتماد آدمی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، یا کوئی ایسا اسلامک بینک، کوئی بھی بینک جس میں ایک مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ہوں، اور وہ ذمہ داری لیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس میں آپ پیسے انویسٹ کریں گے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، اس مقام پر آپ انویسٹ کریں۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم، اب یہ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے غلط بولا تو وہ میدان محشر میں پھنسیں گے، آپ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ آپ نے اہل علم سے سوال کیا، ان کی ہدایت کے مطابق پیسہ رکھوایا، اب جو پیسہ ملے گا وہ جائز ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جب کوئی بینک ہوتا ہے جس میں شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیسے کو کہیں نہ کہیں جائز طریقے سے انویسٹ کریں گے، اور اس کو مداربہ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، اور پروفٹ میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس کے یہ مداربہ اکاؤنٹ کے اندر آپ ڈلوائیں گے، اس سے جو پیسہ آئے گا شاید یہ تھوڑا سا کم آپ کو نفع ملے گا، لیکن بہرحال طیب کہلا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ شرعی ایڈوائزر موجود ہیں۔